اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہم سب کی ایک چاہت کا حل ارشاد فرمایا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو اور پھر اللہ سے محبت کی بات نہ کرتا ہو۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جو اللہ رب العزت پر ایمان لانے کی بات کرتا ہو اور پھر اللہ سے محبت کی بات نہ کرتا ہو۔ آپ دنیا میں کسی بھی شخص سے بات کر لیں جو کسی درجے کا مسلمان ہو، نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، سنت کے مطابق لباس پہنتا ہو یا نہ پہنتا ہو، لیکن خود کو مسلمان کہتا ہو، وہ ضرور کہے گا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ قرآن کریم نے اس آیت میں اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ ہماری طرف سے آپ امت کو سمجھائیں، شاہی اعلان آپ فرمائیں، اور یہ بات ہر ذی عقل سمجھتا ہے کہ حکومت اور سرکار جس پر اعتماد کرتی ہے اسے نمائندہ بنا کر اپنی طرف سے اعلان کرواتی ہے۔ اللہ رب العزت کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانا قل کہ میری طرف سے آپ اعلان فرمائیں، اس بات کی دلیل ہے کائنات میں سب سے زیادہ انسانوں میں اللہ کو اعتماد ہمارے پیغمبر کی ذات پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ آپ میری طرف سے ان کو بات سمجھائیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم سب اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ اس آیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، بلکہ معنی یہ ہے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ وہ حضرات کے جن کا عربیت کا کچھ تھوڑا بہت ذوق ہے، گرامر سے ان کو مس ہے، یا ان کو قرآن پڑھنے کا شوق ہے، عربی سے محبت ہے، تو میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے صرف قرآن کے ظاہری ترجمے کو پڑھنا یہ کافی نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ابھی جب میں سرگودا سے آپ کا فیصلہ آباد آ رہا تھا تو میرے بھی واٹس ایپ کے اندر یہ میسج محفوظ ہے، جو میں نے جواب دی وہ بھی محفوظ ہے۔ مجھے ملائیشیا سے ایک شخص نے پوچھا کہ مولانا صاحب قرآن کریم میں ہے یضل بہ کثیرا، کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ بہت سو کو گمراہ کرتے ہیں اور اس قرآن کے ذریعے بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں، تو ہم نے تو یہ سنا کہ قرآن ہدایت والی کتاب ہے، تو پھر قرآن سے گمراہی بھی ملتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن تو سراپا خیر ہے، اس میں شر کیسے آ گیا؟ اب آپ کے ہاں یہ مسجد بنی ہے، بنی کیا آپ نے بنائی ہے۔ اب کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ مسجد کیوں بنائی ہے تو آپ کہیں گے نماز پڑھنے کے لیے، اور کوئی شخص یہ کہے کہ ہم نے مسجد اس لیے بنائی ہے تاکہ کچھ کو اس مسجد سے ہدایت ملے اور کچھ اس سے گمراہ ہو، تو آپ نے کہنا مولوی صاحب خدا سے ڈرو، ہم نے گمراہ کرنے کے لیے مسجد نہیں بنائی، ہدایت کے لیے بنائی ہے۔ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کے ذریعے بہت سو کو ہم ہدایت دیتے ہیں، بہت سو کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اب آدمی سمجھتے ہیں قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، گمراہی کیسے؟ تو یہ انہوں نے مجھ سے سوال کیا۔ ہم سے اسی قسم کے لوگ اکثر سوال کرتے ہیں، جہاں الجھنیں ہوتی ہیں وہاں ہم سے رابطہ کرتے ہیں، جب پھنستے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں۔ تو میں نے ان کی خدمت میں اسی وقت، یہ ہمارے دوران سفر سوال جواب چلتے رہتے ہیں، جدید ذرائع سے دین کا کام کرنا یہ بڑی اہم بات ہے اور اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جو جدید وسائل عطا فرمائے ہیں ان کو دین کے لیے استعمال کرنا چاہیے، گناہ کے لیے استعمال نہ کریں، دین کے لیے استعمال کریں۔ آپ کے پاس گھر میں ایک چھری ہے تو یہ چھری اس لیے نہیں ہے کہ اس سے بندے ذبح کریں، یہ اس لیے ہے کہ اس سے حلال جانور کا گوشت کاٹے۔ اب کوئی بندہ چھری کا غلط استعمال کرتا ہے، چھری کا قصور نہیں ہے، غلط استعمال کا قصور ہے۔ اس مائک سے دیکھیں، ہم ابھی آپ نے قرآن سنا ہے، ابھی آپ نے نعت سنی ہے، ابھی آپ بیان سن رہے ہیں، اسی مائک سے گانے بھی چلتے ہیں،
تو مائک کا قصور تو نہیں ہے نا، مائک کے استعمال کرنے والے کا قصور ہے۔ یہ باتیں بہت اچھی طرح سمجھا کریں۔ آج صبح میں سرگودا اپنے ادارے میں علماء کو ایک سبق پڑھا رہا تھا تفسیر کا، تو اس میں یہ جدید ذرائع ابلاغ پر بات آ گئی، جیسے ٹی وی ہے یا ہمارے یہاں موبائل ہیں یا اس کے بعد چینل ہیں اور سوشل میڈیا ہے، یہ بات آ گئی۔ تو مجھ سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں، مجھے کسی ایک شخص کا حوالہ دے کر، انہوں نے کہا میری عادت ہے کہ میں اشخاص کا نام لے کر بات نہیں کرتا، مسئلہ عرض کرتا ہوں۔ کسی شخص کا حوالہ دے کر طلباء نے کہا کہ فلاں حضرت یہ بات کہتے ہیں کہ دین کے لیے ان چیزوں کو اگر استعمال کرنا مفید ہوتا تو اللہ یہ ساری چیزیں اپنے نبی کو دے دیتا، اگر اللہ نے اپنے نبی کو چیزیں نہیں دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دین کے لیے ضرورت نہیں ہے اور ان کے لیے دین کا کام کرنا غلط ہے۔ تو استاد جی اس کا کیا مطلب ہے، ہمیں آپ سمجھائیں۔ آپ سوشل میڈیا بھی استعمال کرتے ہیں، فیس بک بھی استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ سروس بھی آپ نے بنا رکھی ہے، اور فلاں تو یہ بات کہہ رہے تھے۔ اب یہ بات اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ میں مزید لمبی بات نہیں کر رہا، میری عادت ہے تھوڑے وقت میں پھر میں اشارے دیتا ہوں تاکہ سمجھیں۔ میں دیہاتی آدمی، آپ تو شہری ہیں نا، دیہاتیوں کو سمجھانے کے لیے لمبی تقریر کرنی پڑتی ہے، شہریوں کے لیے تو 2 جملے کافی ہوتے۔ میں نے ان سے کہا کہ جن حضرت نے یہ بات کی ہے تو انہوں نے یہ بات لاؤڈ سپیکر پر کی ہے، بغیر لاؤڈ سپیکر کے کی ہے؟ کہا جی بہت بڑے جلسے میں لاؤڈ سپیکر پر کی ہے۔ تو میں نے کہا پھر یہ بات لاؤڈ سپیکر پر نہیں کہنی چاہیے تھی، تو میں نہیں سمجھ، یعنی سپیکر استعمال کیا بھی جا رہا ہے، مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جلسہ تھا اس میں سامعین کی تعداد کتنی تھی؟ 1 جلسہ۔ حجۃ الوداع پر حضور نے جلسہ فرمایا، اجتماع جلسہ ہی ہے نا۔ کچھ لوگ چھوڑے ہو تو آپ کہتے ہیں جی محفل ہے، بڑھ جائیں تو کہتے ہیں سیمینار ہے، بڑھ جائے تو کانفرنس ہے، بڑھ جائے تو اجتماع ہے۔ بات تو گیدرنگ، یہ کتنی گیدرنگ کا نام کیا رکھ رہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا جلسہ تھا، سامعین کی تعداد کتنی تھی؟ 1 لاکھ کے لگ بھگ، اس میں لاؤڈ سپیکر تھا، تو پھر ہم کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا چھوڑ دیں۔ آپ جدید ذرائع ابلاغ کی تردید کر رہے ہیں، ذرائع ابلاغ کے ذریعے۔ میں نے کہا یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو انہوں نے کہا استاد جی ہمیں جواب سمجھ آ گیا۔ میں نے کہا بس مسئلہ حل ہو گیا۔